پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے ہمیں موعد طویل رزق پیدا کیا. خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں طویل رزق ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا انبیاء کے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کی عادت کی محبت و محبت پر ثابت قدم کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت کا انتظام کیا اور انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں فطیلت کیا، ان کی جبلت میں رکھا کہ وہ اگر حیوانات بھی ہیں تو اس فطرت اور جبلت کے تحت اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حیوانات یعنی جانور انسانوں سے وہ زمین پر چلتا ہے، لیکن ہمیں کہیں جانور مرے ہوئے نظر نہیں آتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس قدر حیوانات کے یا پرندوں کی تعداد ہے جب ہمیں ان کے واقعات ہمیں ان کی لاشیں ملتی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر حیوانات کے اندر یہ چیز بدیت کی ہوئی ہے، ان کی جبلت فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے مرنے کا بہت قریب ہوتا ہے تو انہیں اس کا احساس ہونے لگتا ہے اور پھر فطرتی طور پر وہ آبادیوں سے دور جاتے ہیں، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، انسانوں سے دور بھاگتے ہیں اور وہ ایسی جگہ جا کے بنتے ہیں کہ جہاں پر آبادیاں نہ ہو، ویرانے ہو، جنگلات ہو. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین جہاں آبادیاں ہیں، جہاں انسان بستے ہیں تاکہ وہ تعفن سے محفوظ رہے، آلودگی سے محفوظ رہے، تو یہ حیوانات کے اندر بھی اللہ نے چیز بدیت فرمائی. لیکن چونکہ انسان مکلف ہے تو اللہ نے انسان کے لیے انبیاء کا انتظام کیا، رسولوں کا انتظام کیا، کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے تاکہ ایک طرف انسان مکتوب شکل میں وہ دستور دیکھے کہ جس کے تحت اس نے کوئی زندگی گزارنی ہے، اور دوسری طرف انسان کچھ ایسی ہستیوں کو دیکھے جن کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. تو لہٰذا انسان کی ایک یہ نفسیاتی چیز ہے کہ وہ اس میں کسی ذات کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دیتا ہے اور پھر اس کے قول کو، اس کے فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اب چونکہ ہر انسان عقل سلیم نہیں رکھتا کہ وہ اس انسان کو منتخب کرنے میں صحیح فیصلہ کر سکے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا نمونہ عمل ہے. یعنی اگر آپ معاشرے میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سید الانبیاء کو دیکھو وہ معاشرے میں کیسے زندگی گزارتے ہیں. اگر ایک عالم کی حیثیت سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سید الانبیاء کو علم کا مرکز قرار دو. اگر تم دیکھنا چاہو کہ دشمن کے ساتھ بھی رویہ کیسا ہونا چاہیے تو سید الانبیاء کو دیکھو کہ دشمن جو ہے ثابت اور امین ہے وہ کرتے ہیں. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ان ہستیوں کی سیرت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور امید کے بدلے کی درجات کے لیے بلند السلام. اور پھر اگر ہم معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں تو انہوں نے ہمارے لیے چاہے عملی طور پہ بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہاں کے کچھ ایسے اخبار ہیں جہاں انہوں نے معاشرے کی تصویر کشی کی ہے. یعنی اگر معاشرے میں دیکھیں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہمیں کس کو اپنے لیے ایک اس وقت قرار دینا چاہیے. اس حوالے سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے اس خطبے کا جو نمبر ہے خطبہ نمبر 32 ہے، اس میں امیر المومنین نے بتایا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں
وہاں پر لوگ کتنی قسم کے ہیں. اگر آپ امیر المومنین کے خطبے کا ایک ایک لفظ ذہن میں محفوظ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے ایسے لگتا ہے جیسے امیر المومنین نے ہمارے دور کے معاشرے کی تصویر کشی فرمائی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ایھا الناس ان قد اصبحنا فی دهر عنود ومن زمن کنود کہ لوگوں ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں. یعنی یہ ہر زمانے سے مراد سورج چاند کی حرکت نہیں، بلکہ جس دور میں جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں وہ مراد ہے کہ ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر نا شکر گزار دنیا ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی قدر نہیں کر رہے ہوتے. یعد فیہ المحسن مسیئا کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں نیک شخص کو برا سمجھا جاتا ہے. وَيَزْدَادُ الظَّالِمُ فِيهِ عُتُوًّا اور ظالم کی طغیانی سرکشی حد سے بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی جو جتنا زیادہ نیک ہوگا لوگ اسے برا سمجھیں گے، جو جتنا زیادہ ظالم ہے، سرکش ہے، دوسروں کے حقوق بغل کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے کوئی اسے روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، اور اس کی طغیانیت حد سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ یعنی اگر گناہ ہے تو اسے روکتا کوئی نہیں، اگر نیک ہے تو اسے دور بھاگتے ہیں. قرآن مجید نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بظاہر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جب حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار انہیں وعظ و نصیحت کی، برے کاموں سے روکا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. تو یہ جو لوط کے گھر والے ہیں ان کو اپنے برسی سے نکال دو، اس لیے کہ یہ بظاہر بڑے پاک باز لوگ ہیں. چونکہ حضرت لوط اور ان کے گھر والے لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، تو بالآخر بستی والوں نے فیصلہ کیا کیا چونکہ ان کو ہمارا حال برا لگتا ہے تو اس لیے یہ پاک باز لوگ ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ اگر اپنے آپ کو پاک سمجھے تو ان کی بستی سے ہی نکال دیا جائے. یعنی بجائے کہ خود اپنی اصلاح کرنے کے معاشرے والے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جو ہمیں وعظ و نصیحت کر رہا ہے اسی کو بستی سے نکال دینا چاہیے. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کی قسمیں ہیں، فرمایا کہ معاشرے کی تباہی کا دوسرا جو سبب ہے وہ کیا؟ لا ننتفع بما علمنا کہ جو کچھ ہمیں علم ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہمیں علم ہو، یعنی جس کے پاس جتنا بھی علم ہے، جتنی معلومات ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا. پھر کہا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا اور جس چیز سے ہم جاہل ہیں اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے. یعنی دو گروہ کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو کچھ نہ کچھ جانتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنا جانتا ہے اس میں عمل نہیں کر رہا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو انسان لا علم ہے، جاہل ہے، اگر وہ جاہل ہے تو وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تاکہ علم کے مطابق وہ عمل کرے. پھر فرمایا وَلَا نَتَخَرَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحِلَّ بِنَا کہا جب تک خطرہ ہم تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک ہم اس خطرے کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی معاشرے میں رہ رہے ہو اور اس میں یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ مستقبل میں ہم کسی مصیبت میں، پریشانی میں، خطرے سے دو چار ہو سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں. ابھی تو خطرہ مجھ سے بہت دور ہے، جب ہماری سر تک پہنچ جائے گا پھر ہم اس کو دور کرنے کے بارے میں سوچیں گے. امیر المومنین نے فرمایا نہیں، بلکہ حالت یہ ہونی چاہیے کہ خطرے کو جب دور سے تم محسوس کر رہے ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا طلب لوگوں کے گروہ کی چار قسمیں ہیں. یعنی ایک وہ گروہ ہے کہ جو صرف اور صرف دنیا کو اپنا ہدف اور مقصد بناتا ہے. پھر اس کے اندر قیامت کا چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں. فرمایا پہلا من لا يمنعه الفساد في الارض الا مغالطه نفسه وكذابه حقه. فرمایا ایک گروہ ایسا ہے جو صرف اس وجہ سے فساد سے بچا ہوا ہے کیونکہ انہیں
موقع نہیں ملا. یعنی بظاہر ان کی فطرت میں، ان کی جبلت میں ظلم ہے، فساد ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں پھر دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ظلم و فساد کا؟ اس لیے انہیں موقع نہیں مل رہا. اگر آج تم دیکھو کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں تو یہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، معاشرے میں ظلم پھیلائیں گے. پھر فرمایا دوسرا وَمِنْهُمُ الْمُسْلِمُ بِالسَّيْفِ وَالْمُعْلِنُ بِالشَّرِّ، اور دوسرا گروہ ہے جس نے اپنی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، عدل اعلان کو شرانگیزیاں کر رہا ہوتا ہے. یعنی ان کے اندر اس قدر جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں معاشرے میں ظلم پھیلاؤں، شرانگیزی کروں تو شاید کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا. پھر فرمایا اس میں تیسرا گروہ کون سا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ. یعنی یہ چیز غور کرنا ہے ہمارے لیے. جو امیر المومنین نے تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا، تیسرا گروہ یہ ہے جو آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں. حالانکہ ہونا الٹا چاہیے، دنیا کے ذریعے ہم آخرت طلب کریں، مگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کے ذریعے دنیا طلب کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معاشرے میں جو ان کی شرافت ہے اس لیے نہیں کہ وہ روز قیامت سے ڈر رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ کو مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں پہ مجھے حساب کتاب دینا پڑے گا. وہ صرف اس لیے وہ نیک عمل کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے لوگوں کی نگاہوں میں اچھے بن سکے اور اپنی دنیا کو کما سکے. یہ چیز جو خطرناک ہے. پھر فرمایا وَلَا يَطْلُبُ الْآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا، حالانکہ وہ دنیا کے کاموں سے آخرت طلب نہیں کر رہے ہوتے. اصل ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کے کاموں سے انسان آخرت طلب کرے. جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہوں اس میں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے میں یہ قربتاً اللہ کر رہا ہوں، اور اس کا جو عمل، اس کا بدلہ، اس کی جو جزا ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے عطا فرمائے گا. پھر فرمایا وَاتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِيعَةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ، کہا اللہ نے یہ جو آخرت کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے گناہوں پر اس قدر پردہ ڈال دیا ہے کہ اب ان کے اندر اس قدر جرأت آ گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں جرأت سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایک انسان ہے کہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے ایک برا کام کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک انسان ہے وہ گناہ کرنے پر اس قدر جری ہو جاتا ہے، اس قدر جرأت مند ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے. احادیث میں ہے کہ جب انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی اس وقت ڈرنا چاہیے، گویا انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. اس وقت انسان اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو وہ بتاتا ہے کہ مجھ سے میں نوز باللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا. احادیث میں ہے کہ اگر انسان اپنے ماضی میں گناہ گار بھی رہا ہو تو لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے قیامت کے دن جہاں فرشتہ تو ہمارے نیکی کے برے عمل پہ گواہ ہے تو خود اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ مقرر کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن اگر میں توبہ کر بھی ہوں تو یہ انسان خدا کی بارگاہ میں کہے نہیں، یہ خود اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہا ہے. اور کوئی امیر المومنین نے کہا یہ اللہ نے جو پردہ پوشی کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر گناہوں کی جرأت ہو رہی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو چوتھا گروہ ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْعَدَهُ مَنْ قَلَ بِالْمُلْكِ ظُلْمَهُ نَفْسَهُ مِقْدَارُ السَّبَبِ فَقَتَلَتْهُ حَالُهُ بِحَالِهِ. کہتے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہیں ان کے نفس کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافرمانی گناہگیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی، ان حالات میں ترقی بلندی حاصل کرنے سے عاجز کر دیا ہے. یعنی ایک انسان یہ ہے کہ وہ اس لیے صرف لوگوں سے الگ تھلگ ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی پہ میری عافیت ہے کہ اگر میں اس گناہ زدہ معاشرے سے خود کو الگ کر دوں شاید اسی میں میرے لیے نجات ہوگی.
فرمایا رحمنا بسم القناع، وہ اسے قناعت کا نام دیتے ہیں۔ متزین بلباس اہل الطہارہ، اور زاہدوں کا لباس پہن لیا ہے، ظاہر یعنی جو دنیا کو ترک کر رہا ہو۔ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ فِي مَرَحٍ وَلَا مَقْدَرٍ، حالانکہ انہیں ان چیزوں میں سے کسی وقت کبھی بھی کوئی لگاؤ نہیں رہا، یعنی وہ دلی طور پر دنیا سے کرانے کا شیخ اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں لوگوں سے الگ تھلگ رہوں گا تو شاید ان کے شر اور ان کے ظلم سے خود کو محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا 5 گروہ جو اصل لوگوں کا گروہ ہے، اور ہمیں بھی خود کو اس میں شمار کرنا چاہیے۔ وَبَقِيَ رِجَالٌ غَرَّ أَبْصَارُهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجَعَانِ، یعنی اس کے بعد تھوڑے سے لوگ رہ جاتے ہیں کہ جن کی آنکھیں ہمیشہ آخرت کی یاد اور محشر کی وجہ سے چھپی رہتی ہے، یعنی جو 5واں گروہ ہے یہ ہمیشہ قیامت کے دن کو یاد رکھتا ہے کہ دنیا میرا ہدف مقصد نہیں ہے، مجھے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے دن میں ہر وقت قیامت کا خوف رہتا ہے، یعنی جو میں کہتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو میرا فعل ہے، اس کا میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دوں۔ اور یہاں پر فرمایا وَآرَاقَ دُمُوعُهُمْ خَوْفَ الْمَحْشَرِ، اور محشر کے خوف کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یعنی جب وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو میرے نامۂ اعمال میں کیا ایسے عمل ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں جواب دے سکوں، تو کہتے ہیں اسے تصور کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں فَهُمْ بَيْنَ الشَّدِيدِ نَادٍ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا سے الگ تھلگ ہیں، وَخَائِفٍ مَقْطُوعٍ، خوف کی حالت میں ذلتیں سہتے ہیں، وَسَاکِتٍ مَقْتُومٍ، اور اپنے غصے کو بھی کر خاموش رہ جاتے ہیں، وَثَقْلَانِ مُجْعٍ، یا غمزدہ کی طرح مصیبت زدہ لوگوں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ جو 5 گروہ اس خطبے میں ارشاد فرمائے، انسان اپنے آپ کو 5ویں گروہ میں شمار کرے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے کہ ہر وقت اس کے سامنے محشر کا دن ہونا چاہیے، قیامت کا دن ہونا چاہیے کہ میرا جو بھی عمل ہے میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ائمہ اہل سید الانبیاء کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بلند حق سلام۔ اگر اس ہفتے کے اسلامی مناسبت کے حوالے سے عرض کروں تو 15 شوال 148 ہجری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اگر امام علیہ السلام کی ہم زندگی دیکھیں تو 83 ہجری دنیا میں تشریف لے سکتا رہنے والا اور 148 ہجری مشہور روایت کے مطابق 15 شوال کی شہادت کا دن ہے۔ آپ نے بنو امیہ کے 9 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، وہ بنو عباس کے 2 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ اب چونکہ اس وقت آپس میں 2 خاندان حکومت اور اقتدار کے لیے جنگ کر رہے تھے، تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ یہ فرصت میسر آئی کہ آپ اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ اس لیے جب آپ کتب احادیث میں دیکھتے ہیں تو ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جو روایات ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں۔ امام علیہ السلام نے مدینے میں مسجد نبوی میں کتنے علمی حلقے متعین فرمائے، جس میں امام علیہ السلام مختلف قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ علم الفیزیاء، علم الکیمیاء، علم الفلکیات، ان تمام علوم کی بھی تعلیم دے رہے ہوتے تھے۔ اور امام کی سیرت میں ہے کہ صبح کے وقت امام دینی علوم کے حلقوں میں اہتمام فرماتے تھے، اور پھر شام کے وقت امام علیہ السلام جو عصری علوم ہوتے تھے ان کے حلقوں کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے اس زمانے کے بھی جو بڑے بڑے فقہاء تھے، جو محدثین ہیں، وہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے۔ جیسے کہ امام مالک ہیں جنہوں نے حدیث کی پہلی کتاب الموطا امام مالک لکھا ہے کہ وہ علم الحدیث کے لیے خود امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کہ جو فقہ
اہل تصوف کے چار ائمہ میں سے ایک امام ہے، مفت فرماتے ہیں علامہ السنعانی کہا جاتا ہے جو 2 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گزارے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں گمراہ ہو جاتا. اور اسی طرح امام علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے 80 لوگوں میں جابر بن حیان امام علیہ السلام کے شاگرد رہے کہ جن کو امام نے خاص طور پر 80 لوگوں کی تعلیم فرمائی. اور پھر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کرتے کہ تم اس کی دنیا میں تشکیل کرو تاکہ یہ علوم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے. اور پھر امام علیہ السلام نے 80 علوم کے حوالے سے گزشتہ کتنے نظریات تھے جن پر امام نے تنقید بھی فرمائی. جیسے امام نے فرمایا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عناصر اربع یعنی 4 عناصر ہوتے ہیں. امام نے کہا نہیں، کائنات میں 4 سے زیادہ سینکڑوں عناصر پائے جاتے ہیں کہ جن سے یہ کائنات والے سے وجود میں آ رہی تھی. پھر امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک اہم مسئلہ یہ تھا جو آج بھی بحث کی جاتی ہے کہ انسان کوئی بھی جو کام کرتا ہے وہ میں کر رہا ہوں یا اللہ کر رہا ہے. میں کام کوئی بھی فیل کرتا ہوں وہ مجبور ہوں یا میں مختار ہوں. مجبور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے وہ کام کروانا ہے، میرا اختیار نہیں ہے. اور مختار کا مطلب یہ ہے نہیں، میں اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہوں. امام کے زمانے میں یہ بحث بہت زیادہ تھی. امام علیہ السلام نے کہا دیکھو عقلی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں اور فرض 3 چیزیں ہیں. یا تو ہم یہ کہیں کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں اللہ کرتا ہے، یا دوسرا یہ ہے جو بھی کام کرتا ہوں میں کرتا ہوں، یا تیسرا یہ ہے جو بھی کام کرتے اللہ اور میں مل کے کرتا ہوں. یعنی اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ اور میں دونوں کر رہے ہیں، یا صرف میں کر رہا ہوں یا اللہ کر رہا ہے. یا دوسرے اسی طرح کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں تو یہ 3 ہی چیزیں ہیں. یعنی نعوذ باللہ یا وہ گناہ اللہ کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں یا دونوں مل کے کر رہے ہیں. امام نے فرمایا اگر یہ کہو کوئی بھی اچھائی یا برائی جب انسان کر رہا ہے تو اصل میں وہ ہم مجبور ہیں وہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے. امام نے فرمایا اگر یہ صورت ہو تو اس کا مطلب ہے کام اللہ کر رہا ہے، اس کی جزا یا سزا قیامت کے دن مجھے ملے گی یا اللہ کی عدالت کے خلاف. یعنی اگر میں مجبور ہوں اپنے کام میں نیکی یا برائی کرنے میں اللہ کروا رہا ہے تو یہ پھر عدالت کے خلاف ہے، کام اللہ کرے. یعنی مجھ سے نیکی کروائی ہے اور مجھے قیامت کے دن وہ جنت بدلا دے رہا ہے، کسی اور سے برائی کروائی ہے اور اس کو قیامت کے دن جہنم میں سزا دے رہا ہے، یہ عدالت کے خلاف ہوگا. امام نے کہا دوسری صورت یہ ہے اللہ اور انسان مل کے کام کر رہا ہے. یعنی اگر نیکی کرتا ہوں اس میں اللہ کی طرف سے بھی ہے اور میری طرف سے بھی حصہ ہے، برائی کر رہا ہوں تو اس میں اللہ کی طرف سے بھی ہے میری طرف سے بھی حصہ ہے. تو امام نے فرمایا اب اگر خدا اور بندہ مل کے نیکی کا برائی کر رہا ہے تو پھر قیامت کے دن یہ ہونا چاہیے جزا اور سزا بھی دونوں کو ملنی چاہیے. لیکن یہاں کچھ جزا اور سزا کا نظام ہے، وہ جزا بھی بندے کو ملے گی سزا بھی بندے کو ملے گی. اللہ کا جزا اور سزا سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفروضہ بھی ممکن نہیں ہے. پھر امام نے کہا تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ خود کر رہا ہے. یعنی اگر نیکی بھی کرتا ہوں تو میں خود کر رہا ہوں، برائی بھی میں کرتا ہوں میں اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہوں. تو اس لیے چونکہ جزا اور سزا بھی پھر اسی کو ملنی چاہیے جو نیکی یا برائی کر رہا ہے. تو امام نے کہا یہی تیسرا جو مفروضہ ہے قیامت کے دن اس کے تحت لوگوں کو جزا یا سزا دی جائے گی. یعنی جس نے نیکی کی ہے اسے بدلہ جنت کی صورت میں مل رہا ہے، جس نے برائی کی ہے اسے جہنم کی صورت میں بدلہ مل رہا ہے. لہذا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہے. ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ہم نے انسان کو راہ ہدایت دکھا دی ہے، چاہے شکر گزار بندے چاہے وہ نا شکر بن جائے. امام کی ذات پہ نرانتر صلوات اور 15 شوال کو انشاءاللہ نماز مغرب ادارے میں امام علیہ السلام کی شہادت میں مجلس بھی منعقد ہوگی. اور آخر میں عرض کروں نمودی اعلان کے حوالے سے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس پورے خطے میں امریکہ اسرائیل اور ایران جو اس وقت حالت جنگ میں ہے اور ساری دنیا میں اس جنگ کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ اتنے اس جنگ سے خطے کے ممالک متاثر نہیں ہو رہے جتنا ہمارے حکمران یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے. جیسے کل دیکھا گیا کہ پیٹرول کی موصولات کی قیمت جیسے بڑھائی گئی ہے
اور اس میں پہلا ہے یہی بتایا گیا جو سارے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ یہ ہم قیمتیں بڑھا دیں، یعنی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اور اس وقت حکومت پیٹرولیم پر رات کے اضافے کے بعد 161 روپے لیوی وصول کر رہی ہے، یعنی پیٹرولیم جو لیوی ٹیکس ہے وہ سراسر ایف بی آر کے پاس جاتا ہے، وفاقی حکومت کے پاس جاتا ہے، یعنی حکومت ایک لیٹر پیٹرول پر رات کے اضافے کے بعد 160 روپیہ منافع کماتی ہے۔ یعنی اگر انہیں عوام کا احساس ہوگا تو حکومت کم از کم 160 روپے کا ریلیف سبسڈی نہیں ہے کہ حکومت اپنی جیب سے کوئی دے رہی ہوگی، یعنی جو 160 روپیہ وہ عوام کی جیب سے نکال رہی ہے اس کو کم از کم ان کا ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اور پوری دنیا میں اس وقت جس قدر مہنگائی پاکستان میں بڑھ رہی ہے اتنے ممالک میں بھی نہیں بڑھ رہی جو حالت جنگ میں ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے یہ حکومت کیوں کر رہی ہے؟ ابھی 2 روز پہلے ایف بی آر نے یہ کہا کہ جو ہم نے گزشتہ 9 مہینوں میں ٹیکسز جمع کرنے تھے اس میں سے تقریباً 600 ارب روپے ہم نے کم جمع کیے۔ اب چونکہ حکومت عالمی اداروں کے کہنے کے مطابق پالیسی بنا رہی ہوتی ہے اور انہیں کوئی عوام کی حکومت کا احساس نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اگر پیٹرول کی مصنوعات بڑھ رہی ہے تو یقیناً اس کے ساتھ وہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے، اس کے ساتھ گروسری کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، یا معاشرے میں حکومت بڑھے گی۔ واضح طور پر دیکھیں گے کہ جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ جب انسان کی جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے تو معاشرے کے اندر بدامنی بڑھ رہی ہوگی۔ یعنی یہاں پر ہمارے صاحبان اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ انہیں سب سے پہلے اپنے ملک کے مفادات اور پاکستان کی عوام کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ طرف عوام کو کیا کہا گیا کہ چونکہ ساری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہے اس لیے ہماری مجبوری ہے ہم بڑھا دیں۔ چلیے ان کو اگر مان بھی لیا جائے تو اسی کے ساتھ حکومت نے اعلان کر دیا کہ 40% ٹول ٹیکس بھی بڑھا دیا۔ اب اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ حکومت نے مشرف نے اعلان کر دیا کہ جو آپ کے گھر پہ میٹر لگا ہوا ہے بجلی کا اس کے اوپر جو ہے رینٹ ہم لگا ہوا ہے 600 سے لے کے 900 روپے کا فکس چارجز لگا دیے گئے ہیں، اس کے تعلق سے کیا کام ہوگا؟ اگر عوام پہلے بجلی کے بلوں سے گیس کے بلوں سے مشکل میں گرفتار تھی تو لوگ بجلی کے بلوں سے بچنے کے لیے سولر کی طرف چلے گئے۔ اب جب حکومت نے یہ دیکھا کہ اس کے ذریعے بھی عوام سکھ کا سانس لے رہی ہے تب حکومت نے کہہ دیا ہم 18% سولر پہ مقصد ہے۔ یعنی حکومت کے اندر پالیسیز دیکھی جائے سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت صرف خطے کے جو حالت جنگ کی وجہ سے اقدامات نہیں کر رہی بلکہ جو عالمی اداروں سے ایک معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے عوام کو نچوڑا جا رہا ہے۔ یہ تو عوام کی قربانی کرتی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے گزشتہ چند دنوں پہلے وزیر اعظم صاحب کراچی گئے 3 گھنٹے کے لیے، کس کے لیے؟ ایک تعزیت کرنی تھی، ایک وہاں شادی تھی اور حکومت کے وزیر اعظم صاحب 37 گاڑیوں کا کافر پروٹوکول شروع کرے گا۔ یہ بھی شاید یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم جن پر عوام پر حکومت کر رہے ہیں وہ اس طرح پہ ہی چھوڑ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کے خون پسینے کی کمائی کو چھوڑ رہے ہیں اور وہ ہی جو ٹیکسز کی مدیں وصول کر رہے ہیں ان سے اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں وہ شاید اس میں پہلے کا نہیں۔ حالانکہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کی عوام جو اصل اسلامی سیاست کا مسئلہ ہے، جیسے امیر المومنین نے فرمایا نحن سیاست العباد، یعنی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر حکومت واقعی عوام کی فلاح کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے تو انہیں اپنی خرچیوں کو روکنا چاہیے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے یعنی ایک طرف حکومت میں مشکلات ہے اور ساتھ پنجاب حکومت نے گزشتہ ہفتے یہ نیا آرڈیننس جاری کر دیا کہ یعنی جو لوگ ہمارے پروٹوکول کی ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم ان کی تنخواہ 100% بڑھا دیں۔ یہ تو جتنا زیادہ چمچہ گیری کرے تو اس کو زیادہ نوازا جاتا ہے ٹیکسز سے۔ اور یہاں تک کہ صدر صاحب نے اگر نماز عید پڑھنے جا رہے ہیں تو 26 گاڑیوں کے قافلے پروٹوکول کے ساتھ ہیں۔ یعنی حکومتوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ غریب سے غریب کر ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب اس ملک کی بہتری کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سوئس بینکوں کو خط لکھا جائے تاکہ جو حکمرانوں نے یہاں کی دولت لوٹی ہے وہ واپس آنی چاہیے، تو وہاں پہ بعض سیاسی جماعتیں فخر سے کہہ رہی تھی ہمارے وزیر اعظم نے قربانی دی مگر خط نہیں لکھا۔
یعنی عوام کا پیسہ لوٹ کے صرف پیسے میں رکھ دیا گیا اور پھر عوام سے ہی خون پسینے کی کمائی نہ چھوڑی جا رہی ہوتی ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں مسلسل ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں جس کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں ہے, صرف اور صرف جو ہم نے عالمی اداروں سے معاہدے کیے ہیں اس کے پورا کرنے کے لیے تاکہ تشریح جمع کرے. یہاں پر ہمارے اوپر اقتدار کو سوچنا چاہیے. ظاہری بات ہے کہ عوام کی ایک ہاتھوں کی برداشت کرنے کی, یعنی اگر اس قدر کہ ان کی آمدن سے زیادہ مہنگائی ہو جائے گی تو عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. لہذا ہر شخص کو اپنی سطح پر اس جرم کے خلاف اقدار بلند کرنا چاہیے. اور جو ہمارے عوامی نمائندے ایم پی ایز ہیں, ایم ایل ایز ہیں, ان کو بھی اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا ہو کے عوام کی فائدے کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے, جو ان کی ذمہ داری ہے, تاکہ عوام اپنے حقوق جائز کے حصول کے لیے آسانی سے جی سکے اور حکمرانوں کو بھی ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. جو اسلامی مملکت کا مقصد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.